آج میں ڈاکٹر صبیحہ انور کی ایک بڑی خوبصورت سی کہانی لے کر حاضر ہوا ہوں، چراغ تہ داماں۔ اب بھلا کس نے سوچا تھا کہ جنوری کی ایک سرد دوپہر کو کورونا جیسی خوفناک وبا نے ہر طرف سہمے ہوئے سناٹے کی چادر تان رکھی تھی۔ دبئی کے نسبتاً پرسکون ریسٹوران میں میری ملاقات اپنے 40 سال سے بھی زیادہ پرانے ایک دشمن سے ہوگی۔ میری طرح اس کی کنپٹی پر بھی سفید بالوں کی بجلیاں چمک رہی تھیں۔ آنکھوں پر موٹا چشمہ تھا جو شاید اس وقت بھی اس کی ناک پر جمع رہتا تھا۔ میں نے دیکھا اس کے ہونٹوں پر وہی قاتلانہ مسکراہٹ تھی۔ ارے تم، یہ کہہ کر میں پلٹ کر اس کی طرف جھپٹی اور اس کا بازو دونوں ہاتھوں سے پکڑ لیا۔ میں اسے دشمن کہتی تھی۔ اس کی خوشی بھی چہرے سے جھلک رہی تھی، اجنبیت میں گھلی ہوئی اپنائیت۔ وہ غور سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کرسی پر بٹھایا۔ میں نے وہاں موجود اپنے شوہر، بیٹی اور داماد سے اس کا تعارف کرایا۔ یہ مصطفیٰ ہے، میرا کلاس فیلو۔ ہم لوگ یونیورسٹی میں ساتھ تھے۔ جناب بہت بڑے بکراس سمجھے جاتے تھے۔ سنا ہے مصطفیٰ اب تم بہت بڑے آدمی ہو گئے ہو، مگر دیکھو دنیا کتنی چھوٹی ہے۔ تم یہاں مل گئے، کیوں مل گئے اس پر پھر کبھی بات کر لیں گے۔ ابھی یہ بتاؤ کہ اس وقت یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں نے بچوں جیسی بے قراری سے پوچھا۔ پہلے تم بتاؤ تم یہاں کیسے؟ مصطفیٰ نے میری عجلت پر ہنستے ہوئے پوچھا۔ دراصل اس وقت ہم اس کیفیٹیریا کے وسیع برآمدے میں جس کے شیشوں کے پار سمندر کے نیلا پانی دھوپ میں چمک رہا تھا موجود تھے۔ تم نے بتایا نہیں اس وقت تم یہاں کیسے بیٹھے ہو؟ میں نے پھر سوال کیا۔ کیا اس کا جواب دینا ضروری ہے؟ مصطفیٰ ناظری ضدی پن سے پوچھا۔ پہلے یہ بتاؤ تم یہاں کیسے؟ محترم آپ شاید اس بے چین روح کے شوہر ہیں۔ اس نے فرید کی طرف رخ کیا اور مسافے کے لیے گرمجوشی سے ہاتھ بڑھایا۔ فرید کرسی چھوڑ کر اٹھے اور مصطفیٰ سے بغل گیر ہو گئے۔ آپ یقیناً کوئی دشمن جان قسم کی چیز ہیں، ورنہ میری بیوی۔ فرید نے مسکراتے ہوئے میری طرف دیکھا۔ اتنی دیر میں نے پاس سے گزرتی ہوئی ویٹرز کو کافی اور سینڈوچز کے آرڈر دے دیے۔ ہم دونوں اور مصطفیٰ وہیں آرام سے بیٹھے رہے۔ مصطفیٰ یونیورسٹی کی گزری باتیں دہرا رہا تھا جو اسے تفصیل سے یاد تھی۔ اپنی شرارتیں، فقری بازیاں اور اس کی باتوں میں کھوئی ہوئی فرید کو بیچ بیچ میں ان معاملات کی باریکیاں سمجھاتی رہی۔ اور یہ کہ ہم نے مصطفیٰ کا نام دشمن رکھا تھا، امن و چین کا دشمن، وقت کا دشمن، جیب کا دشمن۔ ہم اس کے منہ پر اسے دشمن کہہ کر پکارتے تھے۔ لو آ گیا دشمن۔ مصطفیٰ نے کہا، سچ اس وقت تم کو یہاں دیکھ کر دل خوش ہو گیا۔ بہت اچھا لگ رہا ہے۔ آج کا دن بہت دنوں تک یاد کروں گا۔ تمہارے میاں بھی سلجھے ہوئے آدمی لگ رہے ہیں، مگر رئیس آدمی ہے۔ لگتا ہے زندگی عیش میں گزاری ہے، ذرا مغرور بھی لگ رہے ہیں۔ میں نے زور سے ہنس کر کہا کہ مغرور تو نہیں، ہاں اگر رئیسی اور عیش کا تعلق ہوتا ہے تو پھر ذرا ریزرو قسم کے ہیں۔ تم کیا کر رہے ہو؟ فرید کا کوئی فون آ گیا تھا۔ وہ کرسیوں کے ایریا سے دور کھلے میں ٹہل ٹہل کر بات کر رہے تھے۔ تم سے دور مگر یہاں سے قریب ایک ملک ہے، ترکی۔ وہاں ایک شہر ہے استنبول، وہیں 20 سال سے مقیم ہوں۔ بیوی وہیں کی ہے، ایک بیٹی ہے جو لندن میں پڑھ رہی ہے۔ لندن کے حالات بھی خراب ہیں کورونا میں، لیکن وہ ہاسٹل میں رہتی ہے، اس لیے پریشانی کچھ کم ہے۔ ہندوستان سے میرا اماں ابا کے بعد کوئی سلسلہ نہیں رہا۔ کیا زندگی تھی، کتنی سہل تھی، قربتوں اور محبتوں سے مالا مال۔ رشتے پتہ نہیں کہاں گئے، وہ فرشتے اور نورانی چہرے ترس گئے اب تو ادرک اور الائچی کی خوشبو والی چائے کو۔ 20 سال سے زیادہ ہو گئے ملازمت کرتے، اب تو کافی سینئر ہوں۔ ایک ضروری میٹنگ میں اچانک یہاں آنا ہوا۔ فرید بات ختم کر کے واپس اپنی جگہ پر آ چکے تھے۔ تم نے کیا کیا؟ تم تو ایم اے کر رہی تھی، تمہارے ساتھ ایک نور جہاں تھی، بالکل نور جہاں کی شکل تھی۔ مجھے یاد ہے اس کا گھر ہوائی ٹولے میں تھا۔ ایک صوفیہ مرزا تمہارے ساتھی تھی، بکرات کی خالہ، موٹا سے چشمہ لگائے، فلاسفر ہماری سنجیدگی چہرے پہ طاری رہتی تھی۔ اپنے گروپ کی کانتا سبروال یاد ہے؟
ایک بار یہیں دبئی میں ملاقات ہوئی تھی، یوں ہی سی تھی پڑھائی میں، اب کسی کمپنی کی CEO ہے۔ مجھے پہچان کر ہاتھ ہلایا، خیریت پوچھی، دیکھ کر اچھا لگا تھا۔ ہم سب نے لوٹ پوٹ کر آخر اس دنیا میں اپنی اپنی جگہ بنا ہی لی۔ صفدر بیچارہ کار ایکسیڈنٹ میں ختم ہو گیا، اس کا بیٹا ملا تھا، بہت افسوس ہوا۔ قمر احمد اور سریندر تیاگی لکھنؤ یونیورسٹی میں ہے، دل چاہتا ہے کہ ایک بار سب سے مل جائیں، مگر اب ممکن نہیں۔ تم لوگ مل لیے؟ اسی کا مجھے ابھی یقین نہیں آ رہا ہے۔ فرید حسب عادت چشمے کے شیشے صاف کر رہے تھے۔ میں نے فرید سے پوچھا، کوئی مزیدار چیز آرڈر کرتے؟ یہ سینڈوچز، پیزا، برگر سے تو جی الٹتا ہے۔ میں نے تمہاری پسند کا چائنیز منگوایا ہے۔ پتہ ہے سردیوں میں سب سے زیادہ گاجر کا حلوہ مس کرتا ہوں۔ مصطفیٰ کے لہجے میں تعصب تھا۔ کبھی ملاقات ہوئی تو یہی کھلائیں گے انشاءاللہ۔ آپ ہماری بیگم کے پرانے دوست ہیں، اب تو ہمارے بھی دوست ہو گئے۔ مصطفیٰ نے فرید کی طرف ہاتھ بڑھایا اور دیر تک ہاتھ تھامے رہا۔ آپ جناب بھی کم نہیں تھی۔ ہم نااہلوں پر خوب روب جماتی۔ یونیورسٹی کی یونین بلڈنگ کے قریب سے ایک سڑک گومتی کے کنارے ندوہ کالج کے سامنے سے گزرتی تھی۔ ہرے بھرے درختوں والی سایہ دار ٹھنڈی سڑک پر وہیں آرٹس کالج تھا۔ پتہ نہیں اب وہاں کیا نقشہ ہے۔ ان کے ابا نے ان کا داخلہ آرٹس کالج میں کروا دیا تھا۔ بڑی ضدی تھی، جو ضد کرتی ان کے ابا پوری کر دیتے۔ ہاں بھائی، تو تم نے بتایا نہیں تم کیا کر رہی ہو؟ ایم اے کے بعد کون سا تیر مارا؟ کیا؟ میں مسکرائی۔ شادی کی، 2 بچے پالے، پڑھاتے لکھاتے ان کی شادیاں کی، گھر کی دیکھ بھال کے علاوہ باہر کے کام کرنے کے حالات نے اجازت ہی نہیں دی۔ اجازت؟ مصطفیٰ نے کہا لگایا، جناب کو اجازت کی بھی ضرورت ہے؟ ہم مال کے بڑے سے جگمگاتے روشنیوں اور خوشبو سے بھرے ہال سے گزر رہے تھے۔ ہر طرف غیر محسوس اور سناٹا طاری تھا۔ مجھے لگا مصطفیٰ فرید سے فون نمبر پوچھ رہا ہے۔ باہر نکل کر مصطفیٰ نے میرے کاندھے پہ ہاتھ رکھا اور ہاتھ پر اپنا سر ٹکا دیا۔ فرید سے ہاتھ ملایا، میری طرف مڑا۔ خدا حافظ شیطان کی خالہ جان، زندگی بخیر، پھر کبھی ملائے گی تو مل لیں گے۔ خدا حافظ دشمن، اچھے رہنا، خوش رہنا، ضرور ملیں گے، کوئی شک نہیں، اللہ مہربان ہے۔ دروازے کے باہر ٹیکسیاں کی قطار لگی ہوئی تھی، پیچھے ہماری گاڑی تھی۔ سب جلدی بیٹھے اور گاڑی قطار میں بڑھتی ہوئی پارکنگ سے باہر آ گئی۔ میں نے ادھر ادھر مڑ کر دیکھا، مصطفیٰ کی گاڑی بھیڑ میں کہیں گم ہو چکی تھی۔ ہم سب تھکے تھے، گاڑی میں خاموش تھے کہ زرین نے شیشے سے سر ٹکائے کہا، اماں آج آپ کا کلاس فیلو تو خوب ملے۔ ہاں یہی تو دنیا کا کھیل ہے۔ اچھا ہوا آج نعیمہ کی پینٹنگ کے بہانے یہاں آ گئے۔ تھینک یو نعیمہ۔ میں نے نعیمہ کے سر اور گردن کو چوم لیا۔ ننا آپ کے دوست کتنے اچھے ہیں، بہت اسمارٹ اور شاندار لگ رہے تھے۔ بیٹا 40-45 سال سے زیادہ گزر گئے، ہم لوگ کلاس فیلو تھے۔ ہم دوستوں کا ایک گروپ تھا، یہ اس کا سب سے ذہین اور زندہ دل بندہ تھا۔ اب تو سب کی شکلیں بھی یاد نہیں، بس شرارتیں یاد رہ گئی اور یونیورسٹی کے در و دیوار۔ آج کا دن بہت یادگار گزرا، باہر کی کھلی ہوا، مزیدار کھانا، اور تم نے تو اسے فوراً پہچان لیا۔ تم میں سے اتنی گرم جوشی سے ملی کہ مصطفیٰ خود گھبرا گیا تھا، حالانکہ تم نے اسے اس کی آواز سے پہچان لیا تھا، جو غلط بھی ہو سکتا تھا۔ فرید بہت کم اور نپا تلا ہوا بولتے ہیں۔ ہاں ہو سکتا تھا، مگر مصطفیٰ کو پہچاننے میں غلطی کا امکان ذرا کم تھا۔ بس کنپٹی کے بال ہی تو سفید ہوئے ہیں اور کپڑے سلیقے کے پہنے ہیں، ورنہ اتنا اول جلول رہا کرتا تھا کہ کیا بتاؤں۔ میں نے بال سمیٹ کر کلپ لگائے۔ گھر کا راستہ بہت طویل تھا، زرین نے آنکھیں بند کر لی تھی، میں نے بھی سر ٹکا دیا۔ مجھے لگا آنکھیں بند کر کے میں مسکرا رہی تھی۔ زرین تم نے اپنی اماں کو اجو بھیا کے بارے میں بتایا؟ فرید نے پیچھے مڑ کر کہا۔ نہیں ابا، زرین نے آنکھیں بند کیے ہوئے جواب دیا۔ آپ ہی نے تو منع کیا تھا کہ ابھی مت بتاؤ۔ کیا ہوا اجو بھیا کو؟ میں چونکی۔ کیا ہوا؟ اللہ خیر کرے، اجو بھیا کیسے ہیں؟ مجھے بتایا کیوں نہیں؟ کچھ بولتی کیوں نہیں ہو؟ قریب تھا کہ میں رو پڑوں۔ اماں، اجو ماموں کا دوست کا جدہ سے فون آیا تھا کہ اجو ماموں کا پرسوں انتقال ہو گیا۔ تدفین اسپتال والوں کی ذمہ داری تھی، وہ تدفین کے وقت گھر والوں کو مطلع کر دیں گے، مگر کوئی شامل نہیں ہوگا۔ کئی دن پہلے سے مجھے معلوم تھا کہ میرا نازوں پالا بھائی، میرے بڑے ابا کے بیٹے، ہم سب بہنوں کا چہیتا، خاندان کا بڑا بیٹا اس وقت جدہ اسپتال میں اکیلا تھا۔ ان کی بیوی بیٹے سے ملنے امریکہ گئی تھی
4 مہینوں سے وہیں لاک ڈاؤن میں قید تھیں۔ ہائے میرا جو بھیا، بے چین، اکیلا، اسپتال کی بےرحم دیواریں، میں زور زور سے ہچکیاں لے کر رونے لگی۔ اماں ہم نے سوچا تھا آپ کو 2-4 دن کے بعد بتائیں گے، اچانک یہ خبر آپ کو پریشان کر دے گی، ہم نہیں چاہتے تھے آپ یہ رنج اٹھائیں، کوئی فون نہ آ جائے، اس لیے آج ہم گھر سے نکل آئے۔ زرین روتے ہوئے میرے آنسو پوچھ رہی تھی، آپ کیا کر سکتی ہیں؟ کوئی کچھ نہیں کر سکتا، سب مجبور بے کس ہیں۔ نعیمہ نے بھی یہ خبر شاید ابھی سنی تھی، اس کا چہرہ سرخ تھا۔ اس نے گھور کر اپنے نانا کی طرف دیکھا اور زرین سے کہا، اگر ابھی تک نہیں بتایا تھا تو ابھی کیوں بتایا؟ آج میری ننا کتنی خوش تھی۔ کہانی یہاں ختم ہو جاتی ہے۔ چراغ تہہ داماں، یہ آپ کو کیسی لگی ہمیں بتائیے گا۔ چراغ تہہ داماں مطلب دامن کے نیچے جلتا ہوا چراغ۔ انسانی زندگی کا یہی تو المیہ ہے، کب خوشی ملتی ہے جو بہت کم دیر ٹھہرتی ہے، غم کا تو ہمیشہ کا ساتھ رہتا ہے۔ یہ کہانی آپ کو کیسی لگی ہمیں بتائیے گا، اور اگر آپ نے ہمارا چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجئے گا۔ اور ہاں، یہ بتانا میں بھول ہی گیا، یہ ہماری 10 کہانیوں کی سیریز کی یہ اگلی کڑی تھی۔ ملتے پھر کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔